Oh, please! जब एक लड़की ने सांप से निकाह किया Somebody help me! और वो लड़की हर वक्त सांप के साथ खेलती रहती थी और इस वाक़े को देखकर गांव वाले शजदर और हैरान रह जाते थे। दोस्तों, आइए सुनते हैं मुकम्मल कहानी, लेकिन इससे कबल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत अरसे पहले की बात है कि गांव इस्लाम नगर के आखिरी कोने में कच्ची मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छत से बना एक छोटा सा घर था। दूर से देखने पर यूं महसूस होता था कि जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो, मगर उस घर में एक बूढ़ी औरत ज़ैनब बीबी अपनी अकलौती खूबसूरत बेटी आयशा के साथ ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी। ज़ीनत बीबी ने उम्र की 80 बहारें देखी थीं। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आती थीं और उन झुर्रियों में बरसों की मुशक्क़त दर्ज थी। बाल सफ़ेद बिखरे हुए, आँखों में थकन के आसार, मगर उन आँखों में माँ का प्यार झलकता था। उसने ज़िंदगी में देखा ही क्या था। गमों का बोझ उसके सर पर सवार था। शौहर की वफ़ात, गुर्बत और अकेली बेटी को पालना। लेकिन अब उसकी पूरी दुनिया आयशा थी। आयशा 20 साला मासूम, नहायत खूबसूरत, भोली भाली लड़की थी। लंबे स्याह बाल, बड़ी चमकदार आँखें और चेहरे पर सादगी और मुस्कान। हालात ने उसे वक्त से बहुत पहले ही समझदार बना दिया था। वो घर के हर काम में अपनी माँ का साथ देती, उसका हाथ बटाती, उसे खाना खिलाती, उसे नहलाती धुलाती। ज़ैनब बीबी कहती थी, बेटी हम गरीब ज़रूर हैं, मेहनती बेटी हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन ईमानदार हैं। अल्लाह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वो वक्त आ गया कि जब ज़ैनब को माँ से जुदा होना था। माँ बाप कब सदा किसी के बैठे रहते हैं। ज़ैनब ने एक और सानहा देखना था। उसे तन्हाई का सामना करना था। आयशा ने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की, मगर उसका बुखार था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दिन सुबह सवेरे ज़ैनब बीबी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी हिम्मत रखना, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। आयशा रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन उसकी माँ ने आखिरी हिचकी ली और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। उसकी मैयत घर में पड़ी थी। औरतें चीख रही थीं, चिल्ला रही थीं, लेकिन आयशा तो न जाने किसी और ही दुनिया में चली गई थी। माँ के मरने के बाद आयशा ने जंगल से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी कि उसके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो लकड़ियाँ काट रही थी ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके, कि उसकी नज़र एक सांप पर पड़ी। वो खौफ से कांप उठी, मगर सांप ने उसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो वहाँ से भाग आई और चीखती चिल्लाती अपने घर में दाखिल हो गई। वो दोबारा जंगल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मरती क्या ना करती कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो दोबारा जंगल गई और लकड़ियाँ काटने लगी। उसने देखा कि वो सांप फिर दोबारा उसके पास आकर खामोशी से बैठ गया है। इस बार आयशा ने अपना काम इत्मीनान से किया। उसके दिल में खौफ ज़रूर आया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने काम में मसरूफ़ रही।
اس نے لکڑیاں کاٹیں اور اپنے گھر کو چل پڑی اور سانپ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ دوستو، سانپ کا راز جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک دن عائشہ دوبارہ لکڑیاں کاٹ رہی تھی اور وہ سانپ دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کو حیرانی ہوئی کہ اس سانپ نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ میرا نام حمزہ ہے، میرے والد کا نام سکندر شاہ ہے، جو اپنے وقت کے ایک بڑے بادشاہ ہیں۔ اس نے بتایا کہ میری ماں اس دنیا فانی سے جب کوچ کر گئی تو میرے والد محترم نے دوسری شادی ملکہ زہرا سے کی۔ زہرا کے 5 سال تک کوئی بچہ نہیں ہوا اور وہ مجھ پر توجہ کرتی تھی، لیکن جب اس کا اپنا بچہ ہوا تو وہ مجھ سے حسد کرنے لگی اور اس نے میرے والد کو میرے خلاف ورگلانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ کہتی کہ یہ ناکارہ ہے، کام نہیں کرتا، کبھی وہ کہتی کہ یہ جوا کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ باپ نے شروع میں اس کی بات نہیں مانی، لیکن بالآخر وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اپنے دوسرے بیٹے اور ملکہ کا خیال رکھتا تھا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ رکھتا تھا۔ بالآخر میری سوتیلی ماں نے ایک عجیب قسم کی سازش میرے خلاف جوڑی۔ اس نے ایک جادوگر کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس جادوگر نے اسے ایک دھاگا دیا اور کہا کہ یہ منتر پڑھ کے یہ دھاگا اپنے بیٹے کے اوپر پھینکنا، وہ شہزادے سے سانپ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی سوتیلی ماں نے ایسا ہی کیا اور منتر پڑھ کے اپنے سوتیلے بیٹے کے اوپر وہ دھاگا پھینکا تو وہ ایک دم سانپ میں تبدیل ہو گیا، ایک خوفناک شیشناگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس مکار عورت نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ سیکورٹی گارڈ آ جاؤ، سیکورٹی گارڈ، اس کو پکڑ لو، اسے مار ڈالو۔ ہرکارے وہاں آ گئے اور انہوں نے لاٹھیوں سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر یہاں بھاگا آیا اور انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک لڑکی آئے گی اور تمہیں اس سانحے سے نجات دلائے گی، شاید تم وہی لڑکی ہو۔ عائشہ کا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ شہزادے نے کہا کہ تم میرے ساتھ گاؤں چلو، ہم دونوں وہاں جائیں گے اور اس خطرناک عورت کے راز کو فاش کر دیں گے۔ عائشہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئی۔ دونوں جب محل میں داخل ہوئے تو ہرکاروں نے شہزادے کو روکا۔ شہزادے نے جب اپنی شناخت کروائی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ دونوں آگے بڑھے اور شہزادہ اپنے باپ کے پاس گیا اور اس سے جا کے گلے ملا۔ باپ اپنے بیٹے کو اتنے عرصے کے بعد دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میرے بچے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ شہزادے نے اپنے باپ کو سارا راز اگل دیا اور اس نے بتایا کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے سانپ بنا ڈالا اور مجھ پر جادو کیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصے ہوا اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور اسے کہا کہ کیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ وہ شروع میں تو اس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تمہارا انجام پھانسی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اس سارے معاملے کی تحقیق کرے۔ وزیر اعظم نے تحقیق کے بعد اس عورت کو
اور جادوگر کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو دربار میں بلایا اور اپنی بیوی اور اس جادوگر کو موت کی سزا دی۔ دونوں کو پکڑ کر لے جایا گیا۔ وہ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور سلطنت اس کے سپرد کر دی، اور اپنے بیٹے اور اس بیٹی عائشہ کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی گئی۔ گاؤں میں کئی روز تک جشن منایا گیا، رقص و سرود کی محفلیں برپا ہوئیں، اور اس طرح سے شہزادے نے عائشہ کے ساتھ شادی کر کے عائشہ کو وقار اور عزت بخشا۔ عائشہ نے بھی حق ادا کیا اور اس نے ملکہ بن کر امور سلطنت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اس نے فلاح و بہبود کے بے شمار کام کیے، اور اس طرح سے اس نے نیکی کے کام میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹایا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ جادو اچھا نہیں ہوتا، اور جادو کرنے والا اللہ کے قہر کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ سچائی ہمیشہ انسان کو کامیابی کے رستے سے ہمکنار کرتی ہے۔ عائشہ نے صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا، اور بالآخر وہ ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ بن گئی، جبکہ عیاری اور مکاری نے بادشاہ کی بیوی کو، دوسری بیوی کو کیا دیا؟ سزائے موت۔ اس لیے کبھی سازش مت کیجیے اور نیکی کے رستے پر گامزن رہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ مڈ نائٹ ڈرامہ میں آپ ایسی کہانیاں سنتے رہیں گے۔